حضرت بی بی آسیہ جو کہ فرعون کی گھر والی تھی، ان کی بیوی تھی، جب وہ بالوں میں کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی اور منہ سے بے ساختہ خدا کا نام نکل گیا۔ اتفاق سے فرعون ان کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے خدا کا نام سنا تو وہ غصہ میں آ گیا اور برہم ہو کر بولا، کیا موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر تو بھی ایمان لے آئی ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے نہایت اطمینانی لہجہ میں اقرار کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی ہوں۔ یہ بات میں نے آپ سے چھپا رکھی تھی، مگر آج اقرار کرتی ہوں کہ جو خدا موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہی میرا ہے۔ فرعون غصہ پر قابو نہ پاتے ہوئے چلایا، تو موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے سخت سزا دوں گا۔ حضرت آسیہ فرعون کی اس دھمکی سے ذرا بھی نہ ڈری اور صاف انکار کرتے ہوئے بولیں، میں ایمان لا چکی ہوں، تمہیں اختیار ہے، جو چاہو سزا دو۔ یہ سن کر فرعون بدحواس ہو گیا۔ اس نے 4 میخیں منگوائیں اور حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھ پیروں پر گڑوا دیں، لیکن حضرت آسیہ نے زخمی حالت میں وہی کہا، تو ضرور میرے وجود پر قادر ہے، لیکن میرا دل میرے خدا کی امان میں ہے، چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مگر میرا ایمان و یقین لمحہ بھر کے لیے بھی نہ ڈگمگائے گا۔ فرعون جھلا گیا تھا، سزا برقرار تھی۔ اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، جنہیں دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے ان سے دریافت کیا، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرا انتظار کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تیرے کارناموں پر فخر فرما رہا ہے۔ تو جو سوال کرے گی تیری ضرورت بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ تب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر خدائے برحق سے التجا کی، کیونکہ فرعون نے سزا میں مزید اضافہ کیا تھا کہ اس نے ان کے تپتے اور زخمی جسم پر چکی کے پاٹ رکھوا دیے تھے۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا دے، مجھ کو فرعون اور اس کے مظالم سے رہائی دے اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی دعا قبول ہوئی، ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا گیا۔ جب انہیں جنت نظر آئی تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری ششدر و حیران رہ گئے، جو اتفاق سے فوراً واپس آ گئے تھے اور موجود تھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی روح بحکم خدا تعالیٰ قبض کر لی گئی تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ قائم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اعزاز و انعام عطا فرمایا تھا وہ اس کا اظہار تھا، وہ بھی حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی طرح بہشت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوں گی۔ یہ اپنے وقت کی وہ 2 عورتیں ہیں جو بہت سے مردوں سے آگے نکل گئیں، باوجود ہے کہ ان کی قوم کافر تھی، مگر وہ اپنی عبادت و عبودیت میں کامیاب رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ فضیلت بخشی ہے۔ سرور کائنات بھی فرماتے ہیں، مردوں میں باکمال بکثرت ہے، لیکن عورتوں میں صرف 4 ہی ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا بنت مزاحم، حضرت مریم رضی اللہ عنہا بنت عمران، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان ایک جوہر نایاب ہے جس کی مٹھاس و ذائقہ دنیا کی تمام اشیاء سے زیادہ ہے۔ یہ نعمت اس انسان کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کو محبوب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مصیبتیں نہ جھیلی۔ وہ ایک بدترین دشمن خدا کی بیوی تھی، خدا پر ایمان لے آئی تھی، اس لیے انہوں نے قوم فرعون کے عمل سے اپنے عمل کا راستہ الگ کر لیا تھا۔ آج بھی فرعونیت اسلام کے خلاف ہر راہ میں ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ان حالات میں آخر کیا کرنا چاہیے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح استقامت اختیار کرنی چاہیے اور ڈٹ جانا چاہیے کہ اللہ ہمارا ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، وہی ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، اگر اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ہمارے دلوں کا یقین بننا چاہیے۔